اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 39، 27 سے 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی کمی کو احساس کیا اور پھر اس کے بعد انکوائری شروع ہوئی۔ ہدہد نے اپنی صفائی پیش کی کہ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، اور پھر ملکہ بلقیس کی داستان اس نے بیان کی کہ وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، خداوند متعال کو سجدہ نہیں کرتے، شرک اور کفر کی نجاست سے آلودہ ہیں، اور پھر وہاں کی جو وضعیت تھی، جو ملکہ کی حکومت تھی، اس کی منظر کشی ہدہد نے کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ یعنی ہدہد کی بات کو ڈینائی بھی نہیں کیا، اس کا انکار بھی نہیں کر دیا، مگر اس کی تصدیق بھی نہیں کی، اور کہا کہ ہم اس کے بارے میں انکوائری کریں گے۔ اور پھر ایک لیٹر، ایک خط جو ہے وہ جناب سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا، اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے کر جاؤ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جا کر ڈال دو،
ثم تول عنہم، اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، فانظر، اور ذرا دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب یہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کے ذریعے سے خط بھیجوانا خود ایک غیر معمولی بات ہے، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے اندر اس طرح کی غیر معمولی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ اعجاز، معجزہ ویسے بھی روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو جنات کے اوپر بھی تھی، ہواؤں کے اوپر بھی تھی، پرندوں کے اوپر بھی تھی، تو اس طرح کی غیر معمولی باتیں بالکل قابل قیاس ہیں جو ہوئی، اور انہی کو یہاں پر رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہدہد نے یہ سارے کام کیے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کا جو انداز ہے منظر کشی کرنے کا، کہ درمیان کی کڑیوں کو صحن میں انسانی پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود سوچ لیں گے کہ یہ سارے کام ہوئے، اور پھر وہاں پر ملکہ بلقیس کا اب کیا ری ایکشن ہے۔ قالت، تو اس نے یہ کہا، یا ایھا الملأ، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے سرداروں، یعنی اے میرے مشیروں، اے میرے ایڈوائزرز، انی القی الی کتاب کریم، مجھ تک ایک معزز، ایک بڑا محترم خط پہنچا ہے، اور اس میں کیا لکھا گیا ہے، انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع اس کے اندر کس طرح سے کیا گیا کہ یہ شروع ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یعنی جناب سلیمان علیہ السلام نے آداب نامہ نگاری، خط لکھنے کے آداب سکھائے کہ اس کے اندر آغاز میں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے اس میں ارشاد ہوا، ان لا تعلوا علیہ واتونی مسلمین، کہ تم لوگ میرے خلاف گھمنڈ سے کام نہ لو اور میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ، یعنی سر تسلیم خم کرو اور نفس کی سرکشی میں مت آؤ۔ اب مت بھولیے گا، مت فراموش کیجیے گا کہ جناب سلیمان علیہ السلام بیک وقت نبی بھی ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے ان کو حکومت بھی عطا ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام یہ سارا جو کام کر رہے ہیں تو یہ اس اسکیم کے مطابق ہے جو پروردگار عالم نے ان کے اوپر وحی کی ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام وحی پروردگار کے مطابق اس انداز سے ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہدہد کے ذریعے سے پیغام پہنچا ہے تو معجزہ تو جناب سلیمان علیہ السلام پہلے ہی دکھا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، رحمانیت اور رحیمیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں، نفس کی سرکشی کو کنٹرول کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ قالت، تو انہوں نے یعنی بلقیس نے کیا کہا، یا ایھا الملأ، اے بسرداروں، افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، مجھے رائے دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی یقینی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہاری رائے سامنے نہ آ جائے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی اب یہ سرداروں نے کہا جو ان کے ایڈوائزرز تھے، وزراء تھے، مشیر تھے، انہوں نے کہا، نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم لوگ طاقتور بھی ہیں اور سخت جنگ کرنے والے بھی ہیں، والامر الیک، اور معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو آپ دیکھ لیں جو آپ حکم دیں گی ہم لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اپنی قوت کا بھی حوالہ دے دیا، جنگ کا بھی حوالہ دے دیا کہ نہ ہمیں طاقت میں کمی کا سامنا ہے اور نہ ہی جنگ میں ہم لوگ کمزور پڑنے والے ہیں، یعنی دونوں اعتبار سے انہیں اپنے اوپر کچھ زوم تو تھا، مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی فرما برداری کا بھی اعلان کر دیا کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے۔ قالت، تو ملکہ بلقیس نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح سے کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد تاکید ہے کہ میں اس بارے میں بالکل سرٹن ہوں کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اور میں دیکھتی ہوں ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور وہ تحفہ ان کی طرف پہنچ جائے، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی پھر کیا جواب لاتے ہیں۔ یعنی اگر معاملہ صرف دنیا داری کا ہے اور وہ تحفے تحائف سے خوش ہونے والے ہوں گے تو ہمارا ہدیہ قبول کریں گے اور پھر ہم سے صرف نظر کریں گے، مگر اگر ایجنڈا کچھ اور ہے، اور نبی ہیں، رسول ہیں، اور واقعاً وہ کچھ اصلاح چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، کوئی پیغام ہے ان کے پاس، تو پھر ان کا انداز کچھ اور ہوگا۔
فلما جاء سلیمان، تو جب سلیمان علیہ السلام تک وہ ایلچی پہنچے ہیں، قال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تمدوننی بمال، کہ کیا تم مال سے مجھے کچھ مدد پہنچاؤ گے، یعنی تم مال کے ذریعے سے مجھے امپریس کرنا چاہتے ہو۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ان ہدایا کو، ان کے ساتھ موجود پیغام کو جو بین السطور تھا وہ پہچان لیا۔ یا تو واضح طور پہ چٹھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہوتا اور یہ بتایا گیا ہوتا کہ بھئی ہم اسلام قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو کنسیڈر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ صرف مال کا بھجوانا، ہدیے کا بھجوانا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو مال کے ذریعے سے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی پیغام ان کے پاس ہے تو اس کے اوپر کمپرومائز کیا جائے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمدوننی بمال، کہ کیا تم مال سے مجھے کچھ مدد پہنچاؤ گے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے مجھے دیا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ اپنے تحفے کے ساتھ تم ہی لوگ خوش ہو سکتے ہو، یعنی یہ دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے۔ ارجع الیہم، پلٹ جاؤ ان کے ساتھ، ہم فلنأتینہم بجنود، تو ہم آئیں گے ان کے پاس اس لشکر کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، کہ جس کا مقابلہ کرنے کی ان میں تاب اور توانائی نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ان لوگوں کو ہم وہاں سے نکالیں گے ذلیل حالت میں، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور جبکہ وہ انتہائی ذلت کی کیفیت میں ہوں گے، وہاں سے ہم ان کو نکال باہر کریں گے۔ تاکید کے ساتھ اذلہ کا بھی لفظ ہے، صاغرون کا بھی لفظ ہے۔ یعنی جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدائی ایجنڈے کو واضح کیا کہ میں ایک دعوت کے ساتھ ہوں اور میں اس دعوت کے بارے میں کچھ سیریس رسپانس چاہتا ہوں، اس طرح سے صرف تحفوں کے ذریعے سے مجھے امپریس کرنے کی کوشش مت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ پھر واپس ہوا کیا، درمیان کی کڑیاں پھر چھوڑ دی گئی ہیں سوچنے والوں کے لیے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا وہ پیغام پہنچ گیا اور انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم اس نبی خدا کی بات کو سیریسلی لیں گے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ موو کرنا شروع ہوئے۔ یہ روایات وغیرہ میں اور تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو انفارم کیا کہ انہا خرجت من الیمن مقبلہ الیہم، کہ یہ لوگ یمن سے نکل چکے ہیں، یعنی سبا یمن ہی کا علاقہ، وہاں سے لوگ نکل چکے ہیں۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اس بات کی اطلاع پالی تو پھر انہوں نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی، کہ اے معزز حاضرین، اب جناب سلیمان علیہ السلام جو اپنے افراد ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت یہاں لے آئے، یعنی بلقیس تو آن دا وے ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مگر تم میں سے کون ہے کہ جو اس کا عرش، وہ تخت جس کے اوپر وہ بیٹھا کرتی ہے، وہ یہاں پر لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ یہ لوگ میرے سامنے مسلمان ہو کر سر تسلیم خم کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے کون یہ کام کر سکتا ہے۔ قال عفریت من الجن، تو جنات میں سے ایک عفریت، ایک دیو، اس نے یہ کہا، یعنی عفریت کا مطلب جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے۔ اس نے یہ کہا، وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو سب سیدھے تھے، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لا سکتا ہوں اسے آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں، یعنی آپ کی نشست برخاست ہو، اس سے پہلے میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی اس کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، صاحب تفسیر نمونہ نے جو لکھا ہے اس کے مطابق کہ بظاہر چونکہ وہ عفریت تھا تو عفریت اور دیو کے اندر ایک سرکشی کا پہلو ہوتا ہے، تو اس کو اپنی وضاحت کرنی پڑی کہ میں قوی بھی ہوں لیکن امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، یعنی میں اس سرکشی کا کوئی مظاہرہ نہیں کروں گا اور جو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ یہاں پر صفحہ تو مکمل ہو گیا، مگر ظاہر ہے کہ یہ جو جن کی آفر تھی، اس کے بعد ایک اور آفر آتی ہے اس کی کہ جن کو پھر نام جن کا لکھا گیا تفاسیر کے اندر آصف برقیہ، جن کے لکھا گیا کہ علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم ان کے پاس تھا کہ میں آپ کے پاس اسے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں، یعنی بس میں لے آیا، اور وہ لے آئے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پھر کیا دعا مانگی، وہ سب باتیں اگلے صفحے پر آئیں گی، جہاں پر ایک صفحہ یہ والا صفحہ مکمل ہوا آیت نمبر 39 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.